علماء کا ساتھ دو، علماء کا ساتھ دو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ چونکہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ہر اہل ایمان اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی ہستی کو پیدا فرمایا، ایک ایسی ذات کو مبعوث فرمایا جسے دنیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت نے جب سے دنیا کو بنایا، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ جب بھی امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، جب بھی امت کے اندر لوگوں نے شرک کا کام شروع کیا اور معاشرے کے اندر شرک بالکل پھیل گئی، تو اللہ رب العزت نے معاشرے میں سدھار لانے کے لیے، معاشرے میں توحید کا پرچم لہرانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء اپنے وقت میں آئے، جو نبی بھی آتے تھے، جو رسول بھی آتے تھے۔ ہر نبی اور ہر رسول اپنی قوم کو، اپنی امت کو ایک ہی بات کی دعوت دیتے تھے، ایک ہی بات بتلاتے تھے، ایک ہی بات کی طرف بلاتے تھے کہ تمہارا اور میرا رب اللہ ہے، اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اسی بات کی طرف ہر نبی نے اپنے وقت میں اپنے قوم کو، اپنی امت کو بلایا، اور یہ سلسلہ ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ رک جاتا ہے، اور کافی وقفے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے وقت میں پیدا فرمایا کہ جس وقت دنیا کے اندر بظاہر انسان تھے، بظاہر انسان زندگی گزارتے تھے، دیکھنے میں تو انسان نظر آتا تھا، ظاہر سے انسان معلوم ہوتا تھا، لیکن اندر سے بالکل جانور بن چکے تھے، انسانیت کی ساری حدیں پار کر چکے تھے۔ نہ اس کے اندر رحم تھا، نہ اس کے اندر کسی بڑوں کا قدر کرنے کا جذبہ تھا، نہ اس کے اندر عورتوں کا احترام کرنے کا جذبہ تھا، نہ ماں کی عزت کرتے تھے، نہ بیوی کی عزت کرتے تھے، نہ بہن کی عزت کرتے تھے، اپنے باپ کی عزت نہیں کرتے تھے۔ یعنی معاشرے کے اندر جو برائیاں تھیں، ہر برائیوں میں اہل عرب آگے رہتے تھے۔ تاریخ میں سب سے زیادہ برا دور
اگر دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ دور ہے مکہ کا دور، یعنی اس وقت کا دور جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس سے پہلے کا دور تاریخ میں سب سے برا دور مورخین نے شمار کیا ہے۔ نہ ان سے برا دور ان سے پہلے کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ قیامت تک اتنے برے دور کسی آنکھ دیکھے گی اور نہ کوئی کان سنے گا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور ہمارے نبی اسی ماحول میں رہ کر، اسی ملک میں رہ کر، اسی سماج میں رہ کر محنت کیے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے جمع کیا، اور پھر وہی مکہ آج ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کا نمبر 1 مکہ نظر آتا ہے کہ جہاں پر شرک سے اللہ نے بالکل پاک رکھا ہے، جہاں کی زمین شرک سے پاک ہے، جہاں کی زمین بدعات سے پاک ہے، جہاں کی زمین خرافات سے پاک ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت ہے، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی ہے، اور ساتھ میں ہمارے نبی کے اوپر جن لوگوں نے ایمان لایا، جن لوگوں نے ہمارے نبی کو نبی تسلیم کیا اور انہوں نے اپنے نبی کی ساتھ داری دی اور مرتے دم تک نبی سے وفاداری کیا اور نبی کے ساتھ غداری نہیں کیا، ورنہ آج ہمارے پاس ایمان نہیں آتا، آج ہم مسلمان نہیں ہوتے، آج ہم قرآن نہیں پڑھتے، آج ہم اسلام سے بالکل محروم ہوتے۔ ہر برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی، ایک دو برائی نہیں جن کا ہم شمار کر سکے۔ شراب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اہل عرب شراب کو اس طریقے سے پیتے تھے جس طریقے سے پانی پیتے، شراب بالکل پانی کی طریقے سے پیتے تھے، اور ان کے رشتہ دار، ان کے ماں باپ، ان کے بھائی بہن اگر کوئی فوت ہو جاتے تھے، کسی کی موت ہو جاتی تھی تو قبر پہ جا کر شراب کو چھڑکتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ مردے کو سکون ملے گا، مردے کو راحت ملے گی اور مردے کی مغفرت ہو جائے گی اور اللہ کے غیظ و غضب سے بچ جائے گا، یہ تصور کرتے تھے۔ جوا کھیلنا، چھوٹا بچہ بھی اس سماج کے جوا کھیلتے تھے، بوڑھے سے بوڑھے لوگ بھی جوا کھیلتے تھے، نشہ بازی میں بالکل آگے تھے، زناکاری میں بالکل آگے تھے، چوری میں بالکل آگے تھے، ہر برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی، کوئی برائی ایسا نہیں تھا کہ جو برائی ان میں نہ موجود ہو، اور برائی بھی اس قدر کہ دوسرے اطراف میں اس سے زیادہ نہیں پائی جاتی تھی، ان سے کم مقدار میں پائی جاتی تھی، یعنی جو برائی جس طریقے سے اہل مکہ کرتے تھے وہ خود اس برائی کو کرنے میں اپنی مثال وہ خود تھے، خود وہ اپنی مثال تھے۔ سب سے زیادہ جھوٹ بولتے تھے، سب سے زیادہ دھوکہ دیتے تھے، سب سے زیادہ نشہ کرتے تھے، سب سے زیادہ زنا کرتے تھے، سب سے زیادہ دوسروں پر ظلم کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے گھر کوئی مہمان آتا تو مہمان کو بھی وہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے، مہمان کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص کے گھر میں ایک مہمان آیا، اور مہمان جب بازار گیا تو وہاں کے شریر لوگوں نے، وہاں کے ظالم ترین لوگوں نے اس مہمان کے اوپر ظالمانہ حملہ کیا، اور اس حملے کو کرنے کے لیے وہاں کے جو لوگ تھے، بازار میں جو موجود لوگ تھے، ان سے کہا کہ بھائی ان کو تم مار دو، ہم تمہیں یہ انعام دیں گے، اسے تم گالی دے دو، ہم تمہیں یہ انعام دیں گے، ہم اتنے پیسے دیں گے، اتنی رقم دیں گے۔ اور وہ بھی چونکہ پیسے کے لالچی تھے، پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، وہ بھی پیسے کی لالچ میں آ کر مہمان کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، مہمان کو بھی ستانے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے، مہمان کو بھی مارنے میں وہ ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔
اور یہ معاملہ یہیں پر نہیں رکتا تھا کہ چلو کسی مہمان کے ساتھ بدتمیزی کر دی، کسی مہمان کے ساتھ گالی گلوچ کر دیا، کسی مہمان کو مار دیا، کسی مہمان کے اوپر کیچڑ اچھال دیا اور یہ معاملہ ختم ہو گیا، یہ بھی نہیں تھا، بلکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ 70 سال تک یہ سلسلہ چلتا تھا، 80 سال تک یہ سلسلہ چلتا تھا، 40 سال تک یہ سلسلہ چلتا تھا، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو اس طریقے سے مارتے تھے کہ یہ معاملہ شانت ہوتے ہوتے ہزاروں لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے تھے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی، ہزاروں بچے یتیم ہو جاتے تھے، اس قدر یہ معاملہ چلتا تھا۔ تو یہ ساری برائی تو ان کے اندر عام تھی، یہ ساری برائی بالکل چھوٹی برائی تھی۔ ان سے بھی بڑی برائی جو اس سماج میں پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ اس سماج میں عورتوں کو عزت نہیں تھی، بچی کو عزت نہیں تھی، بیٹی کے ساتھ ناانصافی کیا جاتا تھا، وراثت میں صرف اب بیٹے کو وراثت کا حصہ مانتا تھا اور بیٹے کو وراثت کا حقدار بناتے تھے، اور اسی بیٹے کو جو طاقتور ہوتے تھے، جو مضبوط ہوتے تھے، جو عقل مند ہوتے تھے، ان کو وراثت کا حصہ بنا کر اسے وراثت تقسیم کرتے تھے، اسے وراثت دیتے تھے، اور جو لڑکا بھی کمزور ہوتا تھا، اپاہج ہوتا تھا، عقل سے تھوڑا معذور ہوتا تھا، اسے بھی وراثت نہیں دیتے تھے، ان کا بھی وراثت دوسرے لوگ، دوسرے رشتہ دار ہڑپ لیتے تھے۔ تو عورتوں کے ساتھ بالکل بدتمیزی اس سماج میں ہوتی تھی۔ بڑے عورتوں کی بات تو چھوڑیے، بڑے عورتوں کے ساتھ تو بدتمیزی یہاں تک ہوتی تھی کہ آج ایک عورت کو اس نے رکھا، کل اس نے رکھا، پرسوں اس نے رکھا، اور پھر اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر پھر اسے اپنے گھر سے نکال دیتے تھے، اپنے دربار سے نکال دیتے تھے، پھر اس عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو بڑے عورت کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے تھے، لیکن چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، معصوم بچیوں کے ساتھ، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کی بچیوں کے ساتھ، نابالغ بچیوں کے ساتھ بھی وہ لوگ برے سلوک کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ برے سلوک کے ساتھ ساتھ اس سماج کا جو سب سے فیمس برائی تھا، اور اس برائی کو کر کے وہ لوگ شان دکھاتے تھے کہ ہم نے یہ کام انجام دے دیا ہے، ہم نے اس کام کو کر دیا ہے۔ اور وہ کام کیا ہوتا تھا کہ جس گھر میں بچی کی پیدائش ہوتی تھی، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی، تو اس گھر کے لوگ، ان کے ماں اور باپ اس بچے کو 4 سال 5 سال تک بڑی محنت سے پالتے تھے، بڑی مشقت سے پالتے تھے، اور جب وہ بچی 5 سال یا 6 سال کی ہو جاتی تھی، ایک دن وہ باپ، ظالم باپ، اس بچی کو اچھے کپڑے پہناتے، اچھا کھانا کھلاتے، اور اچھے طریقے سے نہلا کر، خوشبو لگا کر اسے اپنے ساتھ جنگل لے جاتے تھے، اور امی سے کہتی، اپنی بیوی سے کہتے کہ آج ہمیں میلہ گھومنے جانا ہے، آج فلاں صاحب کی دعوت میں جانا ہے، آج فلاں جگہ جانا ہے گھومنے کے لیے۔ بیوی سے جھوٹ بول کر اس بچی کو ساتھ میں لے کر جنگل جاتے، اور جنگل میں وہ ظالم باپ پہلے سے ہی گڈھا کھود کر رکھتے تھے، اور گڈھے کے قریب اس بچی کو لے کر جاتے اور کہتے، بیٹی اس گڈھے کے نیچے دیکھو کیا ہے، اس گڈھے کے نیچے دیکھو کیا ہے۔ جب معصوم بچی اس گڈھے کی طرف دیکھتی تھی تو ظالم باپ پیچھے سے پاؤں مار کر اس بیٹی کو گڈھے میں گرا دیتے تھے، اور اوپر سے مٹی کو برابر کر کے گھر واپس چلے آتے تھے۔ یہ برائی تھی ان کے اندر، اس طرح کا گناہ وہ کرتے تھے، اور گناہ کر کے شان سے دوسروں کو بتاتے تھے کہ میں نے ایک بیٹی کو زندہ درگور کیا ہے، دوسری بیٹی ابھی زندہ ہے، اسے بھی 6 مہینے کے بعد، سال مہینے کے بعد زندہ دفن کر دیں گے۔ کئی واقعات اس طرح کے گزرے ہیں، ہزاروں مثالیں میں بتا سکتا ہوں۔ کئی لوگ زمانہ جاہلیت کے اس کارنامے کے بعد جب اللہ نے اسے اسلام کی دولت سرفراز فرمایا، جب اسلام کی دولت اسے عطا کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی صحابہ نے اس طرح کے واقعات سنائے، اس طرح کے واقعات بتائے کہ اے نبی، میں نے زمانہ جاہلیت میں اس طرح کا کام کیا ہے، اللہ مجھے معاف کرے گا۔ تاریخ میں آتا ہے اس طرح کی کارگزاری کو سن کر، ایسے واقعات کو سن کر ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روتے تھے، اس طرح سے روتے تھے کہ آنسو آنکھ سے نکلتا اور داڑھی سے نیچے گرتا تھا۔
اس طرح کی برائی، ایسے ایسے گناہ اس سماج کے لوگ کرتے تھے۔ ایسے سماج میں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور اس قوم پر، اس ظالم لوگوں پر، اس فاسق لوگوں پر محنت کیا، اور اتنا محنت کیا کہ آج دنیا میں جیتے جی تک ان لوگوں کو اللہ نے اصحاب النجوم کا پروانہ سنایا، زندگی میں اللہ نے اسے جنتی ہونے کا خوشخبری سنایا۔ جتنا برائی کرتے تھے، جتنا ظلم کرتے تھے، جتنا گناہ کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، لیکن ایمان میں داخل ہونے کے بعد بالکل بدل گیا، اور نیکی میں، گناہوں سے بچنے میں، دوسروں کی مدد کرنے میں، دین کے لیے قربانی دینے میں انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں، وہ مثال قائم کی ہے کہ قیامت تک کوئی انسان اس طرح کی مثال قائم نہیں کر سکتا۔ لیکن آج اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نبی کے ساتھ کون سا وفاداری کی؟ ہم نے نبی کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا؟ ہم سب جانتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کچھ لوگ جلوس نکال لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے نبی کا حق ادا کر دیا، میں نے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ کچھ لوگ نعوذ باللہ کیک کاٹتے ہیں، اس ربیع الاول کے مہینے میں نبی کے نام کا کیک بناتے ہیں اور ٹیبل پر رکھ کر پورے فیملی یا پورے ممبر سے جمع ہو کر کیک کاٹتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ کچھ لوگ مولود پڑھتے ہیں، کچھ لوگ طرز کفریہ اشعار پڑھتے ہیں، کچھ لوگ فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میرے دوستو بزرگوں، نبی کی سنت تو یہ ہے، نبی سے وفاداری تو یہ ہے کہ ہم پوری زندگی نبی کا امتی ہو کر زندگی گزارے، نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کر کے زندگی گزارے، نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرے، اور نبی کی ایک ایک سنت کو خود بھی زندہ کرے، اور ایک ایک سنت کو دوسروں کو بھی دعوت دے اور دوسروں کو بھی نبی کی پیغام بتائے۔ یہ نبی کے ساتھ وفاداری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نبی کا صحیح امتی بنائے اور نبی کی دین لائی ہوئی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔